بدنصیب دکھی اور اکیلی عورت کی زندگی عجیب سی ہے. اسے ہجوم سے، لوگوں سے، محفلوں سے اور آئینے سے ڈر لگتا ہے. ایک طویل عمر تنہائی میں گزارنے کے سبب اس نے گھر کی اداسی سے دوستی کر لی ہے. اسی گھر میں اگرچہ اس کا شوہر بھی رہتا ہے لیکن اجنبیوں کی طرح. البتہ یہ عورت جس کا نام زہرا ہے، اس کی ماں اور بھائی اس کے لیے سوچتے ہیں. یہ دونوں اس کے غم اور تنہائی کے سچے ساتھی ہیں. زہرا کی زندگی میں پہلی بار خزاں نے اس وقت قدم رکھا جب وہ شیرخوار بچی تھی، دکھ سکھ سے بالکل ناواقف، اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن. بڑے ہو کر اس نے سنا کہ وہ چھوٹی سی عمر میں ایک دن سیڑھیوں سے گر گئی تھی. بچپن میں بر وقت علاج نہ ہونے کے باعث اس کے جسم میں رسولی ہو گئی اور اس کا چہرہ پھول کر خوفناک ہو گیا. زہرا کا باپ بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا اور وہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ نانی کے گھر منتقل ہو گئی تھی. زہرا کی نانی نے اس کی ماں اور بھائی کا بڑا خیال رکھا کیونکہ وہ ماں تھی اور اس سے اپنی بیٹی کا دکھ نہ دیکھا گیا. زہرا اب 40 برس کی ہے اور جو زہرا اب لوگوں کو نظر آتی ہے وہ اس زہرا سے بہت بہتر ہے جو بچپن، لڑکپن اور جوانی میں دکھائی دیتی تھی. شیر شاہ سوری کے آباد کیے گئے 8 دروازوں کے مشہور شہر بھیرا کے محلے شیخا والا سے تعلق رکھنے والی زہرا کا بچپن عام بچوں سے مختلف گزرا. زہرا کا چہرہ بچپن ہی سے رسولی کے باعث اتنا پھولا ہوا، بڑا اور سوجا ہوا رہتا تھا کہ گلی محلے اور خاندان کے بچے اس سے نہ صرف دور رہتے تھے بلکہ اس سے خوف بھی کھاتے تھے. دوسری جانب زہرا کا چھوٹا سا معصوم دل کسی ہمجولی اور کسی بچے کو دیکھ کر کھل اٹھتا. وہ بے ساختہ آنے والے بچے سے بات کرنے بڑھتی. اس کی خواہش ہوتی کہ اس کے گھر آنے والا مہمان بچہ عام بچوں کی طرح اس سے دوستی کرے، اس کے ساتھ کھیلے، دل کی باتیں کرے. مگر ہر بچہ زہرا کا بڑا سا منہ دیکھ کر رفو چکر ہو جاتا اور تنہائی کی ماری زہرا ایک بار پھر مزید اکیلی ہو جاتی. زہرا نے بچپن میں جتنی بار بھی آئینہ دیکھا اتنی ہی بار نہ دیکھنے کا فیصلہ کیا. رسولی نے زہرا کے چہرے کو بچپن ہی سے بدنما کر دیا تھا. وہ عام بچوں کی طرح نہ مدرسے جا سکی نہ اسکول. اس کی ماں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح زہرا کو محلے کے مدرسے اور اسکول میں داخل کرا دے، لیکن زہرا کا چہرہ ہر بار اس کے راستے کی دیوار بن جاتا. محلے کے بچے اور ان کے والدین کسی بھی طرح اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ زہرا اپنے خوف زدہ کر دینے والے چہرے کے ساتھ مدرسے یا اسکول میں داخل ہو. زہرا نے لڑکپن اور جوانی کا دور بھی اسی گہری تنہائی اور اکیلے پن کی اذیت میں گزارا تھا جس میں اس کا بچپن بیتا تھا. وہ کبھی کبھی اپنی قسمت سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی اور سوچتی کہ خدا نے اسے ایسی زندگی کیوں دی ہے جو اسے ہر قدم پر ایک کڑا امتحان لگتی تھی. اس کا کوئی ساتھی تھا نہ سہیلی. وہ نہ گڑیوں کے ساتھ کسی سے کھیل سکی، نہ کبھی اسکول مدرسے جا سکی، نہ کوئی اس کے گھر آ کے اس سے 2 باتیں کرتا، نہ وہ گھر سے باہر جا سکتی. ایک دن زہرا نے اپنے چھوٹے بھائی احمد مشتاق کی زبانی سنا کہ اس کی رسولی قابل علاج ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق اگر اس کے کچھ کامیاب آپریشن ہو جائیں تو وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ہو سکتی تھی. یہ خبر زہرا کے لیے بڑی امید افزا تھی. احمد مشتاق کو بتایا گیا تھا کہ رسولی ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کے علاج کے بعد زہرا کا چہرہ عام چہروں کی طرح ہو جائے گا. گھر آ کے مشتاق نے سب سے پہلی یہ خوشخبری اپنی ماں کو دی کہ اس کی دکھی بہن کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انہیں طویل اور صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اسلام آباد جا کر ایک بڑے اسپتال سے رابطہ کرنا تھا اور اس کے لیے نہ صرف اسلام آباد آنا جانا تھا بلکہ علاج، معالجے، سفر اور وہاں قیام کے لیے بھی بھاری اخراجات کا انتظام کرنا تھا. زہرا کی ماں اور بھائی نے زہرا کی دردناک زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے یہی فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس کا علاج کرائیں گے. زہرا کے علاج کے لیے گھر کی جمع پونجی اور کچھ قرض لے کر کام چلایا گیا. 2002 میں زہرا کی رسولی کے حوالے سے پہلا آپریشن کیا گیا اور 1 سال بعد زہرا کے جسم سے مزید رسولی نکال دی گئی. تاہم زہرا کا کیس اتنا بگڑ چکا تھا کہ اس کے کئی آپریشن کیے بغیر نہ اس کے جسم سے رسولی نکل سکتی تھی، نہ ہی اس کے چہرے کا بھدا پن ختم کیا جا سکتا تھا. زہرا کے ابتدائی 2 آپریشن ہونے سے تو یہ ہوا کہ اس کا چہرہ پہلے کے مقابلے میں کچھ بہتر ہو گیا. تاہم اب بھی زہرا کو بالکل ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا. اگرچہ اس کے مزید آپریشن بھی ہونے تھے مگر اس کا مرض اس مقام تک آ گیا تھا کہ اس کا کوئی آپریشن 2-3 برس سے پہلے ممکن نہیں تھا. زہرا کے لیے اگرچہ زندگی اب کچھ کم تلخ ہو چکی تھی مگر اب بھی اس کے چہرے پر رسولی کی بدنمائی بہت واضح تھی. زہرا کی ماں اور بھائی نے ابتدائی کچھ آپریشنوں کا بیڑا کامیابی سے اٹھایا اور اب انہوں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اس کی شادی کر دی جائے. بہت تلاش کے بعد آخر ایک مناسب آدمی مل ہی گیا. اس کا نام حاجی احمد تھا اور وہ گلی گلی جا کر بڑھئی کا کام کرتا تھا.
حاجی احمد سے شادی کے بعد زہرا کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خوشگوار لمحات ضرور آئے ہوں گے، لیکن جلد ہی اس نے سمجھ لیا کہ اس کی قسمت میں جو اکیلا پن اور اداسی لکھی ہوئی ہے اسے بدلنا کم سے کم اس کے بس کی ہرگز بات نہیں تھی۔ زہرا اگرچہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی، گھر کے کام انتہائی ذمہ داری کے ساتھ پوری کرتی، مگر شوہر اس سے بدظن ہی رہتا۔ زہرا کے کسی کام میں کوئی معمولی سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو شوہر اسے کڑوی کسیلی باتیں اور تانے ضرور سناتا۔ زہرا اکثر سوچتی کہ چلو یہی کیا کم ہے کہ اس کی شادی ہو گئی، اور جیسا تیسا صحیح اس کا بھی ایک شوہر تو ہے۔ یہی سوچ کر وہ اپنے شوہر کی تلخ باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتی اور اسے ہر ممکن طور پر خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ ماں اور بھائی نے ہار نہیں مانی، وہ چاہتے تھے اس کے مزید آپریشن ہو تاکہ وہ پوری طرح صحت یاب ہو جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ زہرا شادی ہونے کے باوجود خالی ہاتھ تھی، کیونکہ اس کا شوہر گھر داماد بن کر زہرا کے ساتھ رہتا تھا اور اس کی اپنی مالی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ زہرا کو الگ گھر میں رکھ سکے یا ایک گھر کا بوجھ اٹھا سکے۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو زہرا کو اپنے لگاتار آپریشنوں کی وجہ سے جھیلنا پڑا اور جو اس کے لیے سخت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھا، وہ اس کی بھوک تھی۔ وہ لگاتار آپریشنوں کے بعد سے کھانے پینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ کسی قسم کی کوئی ٹھوس غذا نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے کچھ کھانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی بھوک کسی طرح نہیں بجھ پاتی اور وہ راتوں کو بھوک کے مارے اٹھ بیٹھتی اور پھر شوہر کے ڈر سے چپ چاپ بستر پر جاگتی رہتی۔ اس صورتحال کا اب صرف ایک ہی علاج تھا کہ زہرا کا آپریشن کیا جائے اور اسے کھانے پینے کی پہلی والی حالت میں واپس لایا جائے، لیکن زہرا کی ماں اور چھوٹے بھائی مشتاق کے پاس اتنے وسائل کہاں کہ وہ اپنی مجبور مسکین اور بیمار لڑکی کا آپریشن کرا سکیں۔ وہ تو پہلے ہی قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ زہرا کے بھائی اور ماں اب تک اس کی مکمل صحت یابی سے مایوس نہیں ہوئے۔ حالات چاہے کتنے ہی کڑے کیوں نہ ہوں، وہ اس کوشش میں مستقل لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح زہرا کا ایک آپریشن اور ہو جائے تاکہ وہ پہلے کی طرح کھا پی سکے اور اس کا چہرہ اس قابل ہو جائے کہ وہ عام عورتوں کی طرح گھر سے باہر نکل سکے۔ خاندان کی شادی بیاہ میں جائے تو اسے اپنا منہ چادر سے نہ چھپانا پڑے اور نہ لوگ ماضی کی طرح اسے دیکھ کر خوف سے یا کراہیت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیں۔ زہرا کی ماں بھی اپنی بیٹی کی صحت یابی کے لیے برسوں سے پریشان ہے، لیکن اس کی مامتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتی جب تک اس کی دکھی بیٹی کو آرام نہ آ جائے۔ ایسے میں اس کے بیٹے نے ایک بار پھر آس دلائی ہے کہ زہرا کا ایک آپریشن اور ہو جائے تو وہ مزید اچھی ہو جائے گی، لیکن زہرا کی ماں مالی پریشانیوں کے سبب اداس ہے۔ انسان ہم نے کیا لینا ہے، کوئی زمین نہیں لینی ہے، مربع نہیں لینے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ علاج ہو جائے، تو بہت دنیا کی خاک چھان چھان کے اب تو ہم تنگ آ گئے۔ اب تو کہتے ہیں کہ اس کی زندگی نہ ختم ہو جائے۔ زہرا کے لیے زندگی ایک پہیلی کی طرح ہے، اس پہیلی کو اب تک کوئی نہیں بوجھ پایا۔ اس نے اپنی عمر کا بڑا حصہ شدید تنہائی اور تکلیف دہ حالات میں گزارا ہے۔ اس نے اپنا بچپن، لڑکپن، نوجوانی اور جوانی اس طرح گزاری کہ جیسے انہیں گزارا ہی نہ ہو۔ اسے اپنے شوہر سے بھی وہ توجہ، پیار اور اپنائیت نہیں مل سکی جس کو وہ عمر پر ترستی رہی۔ زہرا کو اپنے خدا سے ایک آخری امید ضرور ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کے علاج کے لیے اسباب ضرور مہیا ہو جائے گا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، یہی بات ہے۔ میں بھی دنیا داری دیکھ لوں گی، میں بھی خوشی مجھے بھی ملے گا، جو مجھے بھی کچھ کہے گا خوشی، پر میں بھی منہ اٹھا کے دنیا کے ساتھ شہر میں پھر سکوں گی جا کے جیسے پھر۔ شبیر نے زہرا کی دکھ بھری کہانی دیکھی تو اسے ملک بھر کی جانے کتنی زہراؤں کی غمزدہ زندگیاں یاد آ گئیں، اور شبیر کے دل سے ایک پھونک بھی اٹھی اور ایک صدا بھی آئی کہ کاش کوئی ایسا ادارہ ہو جو ملک کی تمام دکھی اور بے سہارا عورتوں کی دادرسی کے لیے بلا امتیاز آگے بڑھے اور انہیں ان کا حق دلائے اور ان کے حصے کی زندگی لوٹا سکے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ فیصل آباد میں ایک عورت عطائی ڈاکٹروں کے چنگل میں پھنس گئی، وجوہات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے دیہی علاقے کا رہائشی عارف اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چین کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے سنار تھا، وہ اپنے پیشے سے بڑا مخلص بھی تھا، اسی لیے لوگ اس کی ایمانداری پر مکمل اعتماد کرتے اور پورے علاقے میں اس کی شرافت اور ہنرمندی کی شہرت تھی۔ عارف کی شادی کو 14 برس گزر چکے تھے۔ اللہ نے اسے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ عارف کی بیوی بشرا اس کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی، وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت وقت لگاتی۔ عارف کی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ اس خیال سے خوش تھا کہ وہ ایک بار پھر باپ بننے والا ہے۔ بشرا بھی نئے مہمان کے انتظار میں تھی۔
बुशरा ने घर के करीब ही एक अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी के लिए नाम लिखवाया हुआ था, जहां से वो माहाना चेकअप भी पाबंदी के साथ कराती थी। अब मियां बीवी बेचैनी के साथ नन्हे मेहमान की आमद के मुंतज़िर थे। ये 13 अगस्त का दिन था और इसी शाम अचानक बुशरा के लिए एक दाई को बुलाया गया था, लेकिन दाई से बुशरा की हालत नाजुक थी। दाई ने जब बुशरा की बिगड़ती हुई तबीयत देखी तो उसने उसे किसी प्राइवेट क्लिनिक ले जाने का मशवरा दिया। इस पर आरिफ ने अपनी माँ और बीवी से मशवरा किया और यूं रात गुजारकर बुशरा को सुबह ही करीबी क्लिनिक ले जाने का फैसला किया गया। वो क्लिनिक जहां बुशरा ने अपना नाम लिखवाया हुआ था 14 अगस्त की छुट्टी के सबब बंद था। आरिफ ने सोचा कि बुशरा को फौरी आराम की जरूरत है, इसलिए वक्ती तौर पर उसे करीबी क्लिनिक ले जाया जाए और वक्ती आराम के बाद दूसरे दिन उसे उसी अस्पताल में ले जाया जाए जहां बुशरा ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। आरिफ बुशरा को लेकर सहर क्लिनिक पहुंचा तो वहां उसे खुद को डॉक्टर कहने वाला इमरान और उसका असिस्टेंट शहजाद मिला। दोनों ने उसे तसल्ली दी और बताया कि उन्होंने एक लेडी डॉक्टर को बुलाया है, वो सारे मामलात को देख लेगी। कुछ ही देर के इंतजार के बाद आरिफ ने देखा कि एक लेडी डॉक्टर रुखसाना आई। थोड़ी ही देर बाद लेडी डॉक्टर आरिफ के पास घबराई हुई आई और उसने बताया कि बुशरा की हालत सही नहीं, उसका फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या आरिफ ने अपनी बीवी के ऑपरेशन की इजाजत दी? ये जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद।